اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير۔ پھر ہم نے اپنے بندوں میں سے جنہیں برگزیدہ کیا انہیں کتاب کا وارث بنایا، پھر ان میں کچھ تو اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں اور ان میں کوئی میانہ رو ہے، اور ان میں بعض ایسے بھی ہیں جو توفیق الہی نیکیوں میں پیش رہتے ہیں۔ یہ بہت ہی بڑا فضل ہے۔ یہ سورہ فاطر کی 32 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے پہلے اسی آیت کے پہلے ٹکڑے میں بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب اللہ یعنی قرآن کریم کا وارث اپنے ان بندوں کو بنایا جن کو انہوں نے پسند کیا، جن کو انہوں نے منتخب کیا، یعنی وہ اللہ کے منتخبہ بندے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اس کا وارث بنایا اور اس سے جوڑ دیا۔ اور پھر اس میں سے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ امت محمدیہ میں 3 قسم کے لوگ، 3 زمروں کے لوگ، 3 کیٹیگریز کے لوگ ہیں۔ سب سے پہلی کیٹیگری، سب سے پہلا زمرہ جو ہے فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ کہا، یعنی وہ جو اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حضرات جو فرائض اور واجبات میں بعض وقت ان سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، اور جو محرمات ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، حرام کیا ہے، اس کا بھی بعض وقت وہ ارتکاب کر لیتے ہیں۔ اس وجہ سے ان کو اپنے نفس پر ظلم کرنے والے کہا اللہ تعالیٰ نے۔ ایک تو کیٹیگری وہ ہوئی، اور یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو جنت کے ان اعلیٰ درجات سے محروم کر لینے والے ہیں۔ دوسرے جو ہیں وَمِنْهُمْ مُقْتَصِد کہا، ان میں میانہ رو ہیں، انہیں بیچ چلنے والے، خلط ملط، انہیں اچھے عمل بھی اور کچھ برے عمل بھی۔ تو ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جو ہے فرائض اور واجبات وغیرہ کی پابندی کرتے ہیں اور محرمات سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتے ہیں، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ کچھ محرمات کا ارتکاب بھی ان سے ہو جاتا ہے اور مستحبات ان سے جو ہے کبھی چھوٹ جاتے ہیں۔ یہ وہ حضرات ہیں مقتصد کہا، یعنی بیچ والے، میانہ رو اور ملے جلے عمل کرنے والے جو لوگ ہیں، تو ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ نیک تو ہیں لیکن پیش نہیں ہیں۔ اس کے بعد تیسرے زمرے کے جو لوگ ہیں وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ فرمایا، یعنی ان دونوں زمروں سے آگے نکل جانے والے، نیکیوں میں آگے نکل جانے والے، بتوفیق الہی، اللہ کی توفیق سے، اللہ کے اذن سے، یہ لوگ ایسے ہیں کہ نیکیوں میں مسلسل آگے نکل جانے والے لوگ ہیں۔ یہ 3 زمرے کے جو لوگ ہیں ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اس کے بعد فرما دیا گیا کہ ذالک هو الفضل الکبیر، یہ بہت ہی بڑا فضل ہے۔ یعنی ایک حدیث میں یہ بات آئی، جس کو حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ تینوں زمروں کے لوگ ان کی مغفرت ہو جائے گی اور یہ تمام کے تمام لوگ جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ یہاں پر جو فضل کی بات آئی ہے ذالک هو الفضل الکبیر، لیکن تینوں زمروں کے جو لوگ ہیں ان کا مقام و مرتبہ الگ الگ ہوگا، سب ایک ساتھ نہیں ہوں گے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے سب سے پہلا جو مرتبہ ہے ان کا جو زمرہ ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ ظالم لنفسی، اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں۔ دوسرے وہ ہیں کہ میانہ رو چلنے والے ہیں۔ تیسرے وہ ہیں کہ سابقین، یعنی نیکیوں میں آگے بڑھ جانے والے ہیں۔ تو تینوں کے الگ الگ مقام اور مرتبہ ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلا وہ جو ہے جو سابقین ہیں، یعنی جو سب سے اچھے جو لوگ ہیں، جو اللہ کی توفیق سے یعنی آگے نکل جاتے ہیں نیکیوں میں، تو ان کا معاملہ تو یہ ہوگا کہ وہ بلا حساب کتاب کے جنت میں داخل فرما کر دیے جائیں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ ان کا حساب کتاب نہیں ہوگا، بغیر حساب کتاب کی۔ اور دوسرا جو زمرہ ہے مقتصد، وہ جو ہے جو نیکیاں بھی کرتے تھے لیکن کبھی کبھی ان سے کچھ محرمات بھی سرزد ہو جاتے تھے، وہ لوگوں کا معاملہ یہ ہوگا کہ ان کو اللہ تعالیٰ ان کا حساب آسان لے لیں گے، آسان حساب، یعنی گرین چینل سے نکل جائیں گے۔ کوئی زیادہ ان سے جو ہے باس پرس نہیں ہوگی، پیشی ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی ساری
جو پچھلے باتیں ہیں اس پر پردہ ڈال دیں گے. اگر ان میں کوئی کمیاں اور غلطیاں بھی ہوتی ہیں تو اس کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے اور بڑا آسان حساب کر دیں گے. اور ایک جو آخری جو زمرہ ہے فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ان کا معاملہ یہ ہوگا کہ یا تو وہ کسی کی صفات اور سفارش سے جنت میں داخل ہوں گے، یا کچھ ان کو سزا ہوگی، اس کے بعد دھلائی کے بعد وہ جو ہے جنت میں داخل ہوں گے. تو یہ تینوں زمرے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے یعنی مغفرت فرما دیں گے اور پھر ان کو جنت میں داخل فرما دیں گے. یہ تین زمرے ہوئے. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. یہ سب لوگ بہشت جادواں ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں داخل ہوں گے. وہاں ان کو سونے و موتی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور وہاں ان کا لباس ریشمی ہوگا. اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یہ تینوں زمروں کا جب ذکر ہو گیا کہ یہ سب جنتی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، انہیں کہیں کسی نہ کسی طریقے سے جنت میں چلے ہی جائیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، تو پھر ہوگا یہ کہ جنت میں جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ ایسا نہیں بلائیں گے، بلکہ ان کی بڑی زبردست آؤبھگت ہوگی، ان کا استقبال ہوگا. کیونکہ شائن شان استقبال بھی تو ہونا چاہیے. رحمان کے پاس جا رہے ہیں، جنت میں جا رہے ہیں، کیسے مقام پر جا رہے ہیں؟ تو ان کے لیے سب سے پہلے بہترین لباس تیار کیا جائے گا، ریشمی لباس. وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حریر کہا، اور اس کے بعد پھر ان کو جو ہے زیورات پہنائے جائیں گے. کیسے زیورات؟ اس میں جو زیورات کا ذکر آیا ہے يُحَلُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا، کنگن پہنائے جائیں گے. ذهب کہتے ہیں سونے کو اور لولو کہتے ہیں موتی کو، اور ایک مقام پر جو ہے فضہ بھی آیا ہے، فضہ کہتے ہیں چاندی کو. عالیہم ثیاب سندس خضر واستبرق وحلوا اساور من فضہ وسقاہم ربہم شرابا طہورا. سورۃ دہر میں آیا ہے. یعنی ان کی آؤبھگت کیسی ہوگی؟ ان کو بہترین قسم کا ریشمی لباس جو یعنی باریک ریشم کا بھی ہوگا اور موٹا ریشم کا بھی ہوگا وہ پہنایا جائے گا. عالیہم ثیاب سندس خضر واستبرق وحلوا اساور من فضہ. اور پھر وہاں پر بھی جو ہے کنگن کی بات آئی ہے، کنگن پہنائے جائیں گے. زیورات کس کے؟ چاندی کے زیورات، چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے. اور پھر کیا ہوگا کہ رب کریم ان کو شراب پلائیں گے، شراب طہور سے جو ہے ان کی تواضع ہوگی. رب کریم خود ساقی ہوں گے شرابا طہورا. اور پھر کہا جائے گا ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا. یہ تمہاری جزا ہے جو تم دنیا میں عمل کیا کرتے تھے، بہترین عمل، اس کی جزا کے طور پر، وہ انعام کے طور پر ہم تم کو یہ سب کچھ دے رہے ہیں. اور تمہاری جو عمل تھا، تمہاری جو کوششیں تھی، اس کو جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ اس کے بڑے قدردان ہیں، اس کو قبول کر لیا گیا. یہ کہہ کر ان کو یہ ساری نعمتیں دی جائیں گی. تو یہ نعمتوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ جنتیوں کے لیے اللہ تعالیٰ استقبال کریں گے اور بہترین قسم کے ان کو لباس اور زیور پہنا کر ان کو وہاں پر بلایا جائے گا. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ. اور وہ وہاں فرت مسرت سے کہیں گے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہم سے حزن و غم کو دور کر دیا. بے شک ہمارا پروردگار گناہوں کو بخشنے والا اور بڑا ہی قدردان ہے. اور پھر جب جنتی جنت میں داخل ہوتے ہوں گے تو اس وقت ان کی زبان پر جو کلمات ہوں گے اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ وہ تعریف کریں گے اور شکر ادا کریں گے اپنے رب کا، اور کہیں گے کہ بڑا شکر ہے اللہ کا کہ ہم سے اس نے جو ہے سارے غم دور کر دیے. سارے غم دور کر دیے کا کیا مطلب ہے؟ دنیا میں چاہے کوئی کتنا بڑا آدمی ہو، چاہے کہیں کا بادشاہ ہو، چاہے کہیں کا حکمران ہو، چاہے نبی ہو، چاہے ولی ہو، چاہے گنہگار ہو، چاہے نیک ہو، سب کو غم لگے ہوئے ہیں. کوئی غم سے خالی نہیں ہے. چاہے کتنا دولت مند کیوں نہ ہو، چاہے ساری لوگ اس کی خدمت میں لگے ہوئے ہو، لیکن کچھ نہ کچھ غم تو اس کو رہتا ہی ہے یہاں پر. لیکن جنت میں جانے کے بعد وہ سارے غم دور ہو جائیں گے. یہ بتانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وہاں پر کسی قسم کا کوئی غم نہیں ہوگا. ان ربنا لغفور شکور. اور پھر وہ جو ہے دعا کر رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے کہ ہمارا رب کیسا ہے کہ ہمارے گناہوں کو اس نے بخش دیا، بڑا بخشنے والا رب ہے اور پھر بڑا ہی قدردان ہے. ہم نے جو کچھ بھی انہیں چھوٹا موٹا کام کیا تھا، جو کچھ بھی عبادتیں کی تھی، جو کچھ بھی عمل کیا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے سراہا اور اس کو قبول کر لیا. الذي أهلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نسب ولا يمسنا فيها لغوب. جس نے ہم کو اپنے فضل سے دائمی سرور و راحت کے مقام میں جگہ دی، جس میں ہمیں نہ تو کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور نہ ہمیں اس میں کوئی تکن ہوتی ہے.
پھر جو ہے وہ لوگوں کا کہنا یہ ہوگا کہ ایسی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ہم کو لا کر کھڑا کر دیا جس میں سے جو ہے نکالا نہیں جائے گا، یعنی جو ایسا مقام ہوگا جنت کہ وہ جو ہے ہمیشگی کا مقام ہوگا، اس میں سے کبھی بھی نکلنے کو نہیں کہا جائے گا۔ اور پھر دوسری بات وہاں پر یہ ہوگی لا یمسنا فیہا نصب، وہاں پر کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، کوئی غم نہیں ہوگا، ولا یمسنا فیہا لغوب، اور نہ اس میں جو ہے کسی قسم کی کوئی تھکن ہوگی، یعنی کوئی بھی پریشانی نہیں، کوئی بھی غم نہیں، تھکاوٹ بھی نہیں۔ دنیا میں اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں تو آپ تھک جاتے ہیں، آپ کو نیند کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن وہاں پر ایسا نہیں ہوگا۔ اور کہیں پر کوئی آپ کو رکھتا ہے تو کچھ دن کے بعد کہتا ہے کہ نکلو یہاں سے، لیکن وہاں پر ایسا نہیں ہوگا۔ یہ ساری جو ہے نعمتیں آپ کو وہاں پر دے دی جائیں گی، یہ بتایا جا رہا ہے۔ اور جو کنگن کا اور جو زیورات کا ذکر آیا تھا اس میں پچھلی آیت میں، تو لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ زیورات اور کنگن مردوں کو کیسے پہنائے جائیں گے، جبکہ دنیا میں تو ریشم کا لباس اور جو ہے جو سونا ہے وہ سونا پہننے سے تو مردوں کو منع کیا گیا تھا اور ان کے اوپر حرام کر دیا گیا تھا۔ تو بتایا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی یہاں پر جو ہے اس سے رک جائے گا ریشمی لباس پہننے سے، جو مرد اور سونا پہننے سے جو رک جائے گا، تو اس کے عوض میں اللہ تعالیٰ اس کو وہاں پر اس کا استقبال کریں گے، سونا پہنا کر، سونے کے زیورات پہنائے جائیں گے اس کو، اور ریشمی لباس پہنایا جائے گا۔ اور ایک حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، جس کو جو ہے بہقی نے لیا ہے اور جو ہے ترمذی نے بھی اس کو جو ہے لیا ہے۔ تو اس میں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنتیوں کو اللہ تعالیٰ ایک ایسا تاج پہنائیں گے جو موتیوں سے مرصع ہوگا، اور کیسے موتی ہوں گے؟ جس کا ادنا موتی اتنا چمکدار ہوگا کہ وہ مشرق و مغرب کو جو ہے اس سے روشن کر دے گا، یعنی ایسے موتی ہوں گے اس میں۔ سب سے ادنا جو موتی ہوگا وہ مشرق سے مغرب تک اس کو جو ہے روشن اور منور کر دے گا۔ تو اس قسم کا استقبال ان کا وہاں پر کیا جائے گا جنتیوں کا، کیونکہ وہ اللہ کے جو ہے پسندیدہ بندے بن کر جائیں گے، اللہ کو راضی کر کے جائیں گے۔ اس طریقے سے ان کو وہاں پر کسی قسم کی کوئی تکلیف اور کوئی غم اور حزن اور پریشانی نہیں ہوگی۔ والذین کفروا لهم نار جہنم، اور جن لوگوں نے انکار حق کیا ان کے لیے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہے۔ اب اس کے برخلاف جو انہیں بدکاری کر کے یہاں سے گئے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے یہاں سے گزرے ہیں اور منمانی زندگی گزار کے گئے ہیں، جو کافر ہیں، انکاری ہیں، ان کا حال کیا ہوگا؟ ان کے لیے دہکتی ہوئی آگ ہے۔ آپ دیکھیے کہ جہاں جہاں پر جنت کا ذکر آتا ہے وہاں پر دوزخ کا ذکر آتا ہے، یعنی بار بار یہ کس لیے آتا ہے؟ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو یہ ترغیب ہے ورنہ ترہیب ہے تمہارے لیے۔ دنیا میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ انسان کی فطرت میں یہ بات داخل ہے کہ انسان کو کوئی کام کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ دیکھو تم اگر یہ کام کر لو گے تو تم کو یہ انعامات مل جائیں گے، تو بڑی خوشی سے جلدی کرتا ہے کام۔ اور اس کے بعد ایک دوسرا آپشن بھی اس کو دیا جاتا ہے، اگر تم یہ نہیں کرو گے تو تمہیں ایسی سخت سزائیں دی جائیں گی، تو پھر وہ اس سے ڈر کے کر لیتا ہے کم از کم۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ کم از کم رغبت ہو جائے اس کو، اور جو ہے محبت سے کر لے، اور محبت سے نہیں کرتا ہے تو کم از کم یہ ہو جائے کہ ڈر کے تو کر لے، کہ یہ ڈر ہو جائے کہ کیسا سخت عذاب ہے، کیسے عذاب میں گھیر دیا جائے گا جہنم کے، اس کی وجہ سے جو ہے ڈر کے کر لے۔ تو بار بار یہ جنت اور دوزخ کا تذکرہ لانے کا مطلب یہی ہے، یہاں پر جنت کا تذکرہ، وہاں پر اس کے ساتھ ساتھ دوزخ کا تذکرہ بھی آتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جو انسان کی فطرت میں داخل ہے اس کو ترغیب بھی دی جاتی ہے، اس کو ترغیب بھی دی جاتی ہے۔ اور اس میں ان لوگوں کا ذکر کیا گیا جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی زندگی گزار کر یہاں سے گزرے ہیں۔ لا یغضى علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابها کذلک نجزی کل کفور، نہ انہیں موت آئے گی کہ مر جائیں اور نہ ان کا عذاب ہی ہلکا کیا جائے گا، ہم اس شخص کو جو انکار حق کرتا ہے ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا معاملہ جہنم میں کیسا ہوگا، یعنی اتنی سخت سزائیں اور ایسے عذاب سے دوچار کریں گے ان کو، لیکن اس کے باوجود انہیں موت نہیں آئے گی۔ دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ تھوڑی سی تکلیف ہوئی تو انسان مر جاتا ہے، لیکن وہاں پر مرے گا نہیں۔ اور جو ہے یہ اس کا تذکرہ سورہ ابراہیم میں بھی آیا ہے
کہ چوطرف سے موت آئے گی، یتجرؤہ ولا یکاد یزیغہ ویاتیہ الموت من کل مکان وما ہوا بمیت ومن ورائہ عذاب غلیظ، کہا اس موقع پر 13ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے، یعنی وہ گھونٹ گھونٹ کر کے جو ہے اس کو پیے گا، جو گرم گرم پانی اور پیپ ان کو پلایا جائے گا، اور پھر یہ ہوگا کہ چوطرف سے موت آتی نظر آئے گی اس کو، لیکن موت آئے گی نہیں، اس لیے کہ موت اگر آ جائے گی تو پھر تکلیف اس کی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو موت لا کر اس کی تکلیف کو ختم نہیں کریں گے وہاں پر۔ اس میں بھی یہی بات بتائی گئی، یعنی بظاہر ایسا دکھے گا کہ موت آ جائے اور مر جائے وہ، اور یہ دعائیں اور تمنائیں کرے گا وہ جہنمی، لیکن موت نہیں آئے گی، نہ موت آئے گی نہ عذاب میں کمی ہوگی، اور اس سے کہہ دیا جائے گا کہ جو انکار حق کرتا تھا تیرا بدلہ یہی ہے۔ اور اس کا تذکرہ جو ہے سورہ حج میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے کہ اس کو جو ہے کیسے کیسے عذاب دیے جائیں گے، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یعنی آگ کے پیوند کیے ہوئے کپڑے اس کو پہنائے جائیں گے۔ خصمان اختصموا فی ربہم فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار یصب من فوق رؤوسہم الحمیم یصہر بہم ما فی بطونہم والجلود ولہم مقامع من حدید کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیها وذوقوا عذاب الحریق، یعنی پورا تذکرہ کر دیا کہ کیسا سخت عذاب سے دوچار کر دیا جائے گا۔ آگ کے پیوند کاٹے ہوئے کپڑے اس کو پہنائے جائیں گے، اور کھولتا ہوا پانی اس کے سر پہ سے ڈالا جائے گا، اس کی وجہ سے اس کی کھالیں جل جائیں گی، اور اس کے پیٹ میں جو کچھ بھی ہوگا وہ جل کر ختم ہو جائے گا، اور پھر اس کے اوپر لوہے کے ہتھوڑے مارے جائیں گے، اور پھر جب بھی وہ اس میں سے نکلنے کی کوشش کرے گا تکلیف سے تو اس سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ اس کے اندر، تم باہر نہیں آ سکتے، اور عذاب چکو، جلنے کا عذاب چکو۔ یہ تکلیفیں اللہ تعالیٰ اس کو دیں گے مختلف صورتوں میں، جو ہے جہنمیوں کا تذکرہ آیا ہے اس وجہ سے کہ ڈر جائیں، اور ڈر کر کم از کم جو ہے اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں۔ تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ موت نہیں آئے گی، موت کی تمنا کریں گے، عذاب میں کمی نہیں ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا، بس یہ کہا جائے گا کہ یہ تمہاری جزا ہے، یہ تمہاری سزا ہے، تم نے جو دنیا میں من مانی عمل کیے تھے اس کی وجہ سے تم کو یہاں پر یہ جو سب کچھ سہنا پڑ رہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔